من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. قابل احترام اس عظیم الشان اجلاس عام کی صدارت کر رہے میرے محترم دوست فضیلت الشیخ غیاث الدین السلفی حفظہ اللہ و تولی، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، آس پاس سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، یہ 22واں سالانہ اجلاس عام ہے اور اس اجلاس کے خطبہ میں آپ کے سامنے مجھ سے پہلے دیگر مقررین نے خطاب کیا اور آخر میں میری باری آئی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو باتیں آپ کے سامنے بیان ہوں وہ باتیں یا رب کے قرآن سے ہو، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہو، ساتھ ہی ساتھ ہم سب کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ سننے کی، غور و فکر کرنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما. آمین. یہ اللہ رب العالمین کا دستور ہے، یہ قانون ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے. یعنی یہ مخلوق، یہ خالق نہیں ہو سکتا ہے، اس کو ایک نہ ایک دن موت آئے گی، ایک نہ ایک دن یہ مرے گا. یہ الگ سی بات ہے کہ کوئی جوانی گزار لے، بڑھاپا گزار لے، اس کے بعد مرے، لیکن ایک نہ ایک دن مرنا ہے، موت آنی ہے. اور جو خالق ہوتا اسے موت نہیں آتی ہے. بہت سے لوگوں نے
بہت کو اللہ کا درجہ دے دیا، بہت سے ایسے گزرے جس کو اللہ کا درجہ دیا ہوا ہے کہ مرے نہیں، پردہ کر گئے۔ لیکن اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کو موت آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، ہر کسی کو موت آ کر کے رہے گی۔ بعض کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ رحم مادر میں مر جاتا ہے، دنیا میں آتا ہے، آنکھیں بھی نہیں کھولتا ہے، مر کر کے وہ دنیا میں آتا ہے، اس نے دنیا ہی نہیں دیکھی۔ اور بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، پیدا ہوئے 1-2 دن ہوا، 3 دن 4 دن 5 دن ہوا اور ڈیتھ کر گیا، مر گیا۔ کچھ تو بچپنے میں مر گئے، کچھ تو جوانی میں مرے، کچھ تو بڑھاپے میں مرے، لیکن ایک نہ ایک دن سب کو مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ محمد رسول اللہ اتنی بڑی ہستی ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موت آ سکتی ہے اور آپ جب دنیا سے جا سکتے ہیں اور آپ کو جب دنیا میں انتقال ہو سکتا ہے، نبی اکرم کا انتقال ہوا۔ نبی اکرم کا جیسے انتقال ہوا، مدینہ کی سرزمین کے اوپر غمگین طاری ہو گیا۔ جو کھڑے ہیں وہ کھڑے ہیں، جو بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہیں، جو لیٹے ہیں وہ لیٹے ہیں۔ کوئی کسی سے بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتا کہ محمد رسول اللہ کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول اب ہمارے درمیان میں نہیں رہے۔ حضرت ابو بکر کو جب معلوم ہوا اور حضرت ابو بکر وہاں پہنچے، محمد رسول اللہ کے پیشانی کو بوسہ لیا اور آپ نے وہاں پہ بڑا جامع خطاب دیا اور تمام لوگوں کے سامنے کہا، آپ نے باقاعدہ بخاری شریف کی وہ حدیث موجود ہے، آپ نے اعلان کرتے ہوئے فرمایا تھا، من کان منکم محمد فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ آئی دنیا کے لوگوں سنو، جو محمد کی عبادت کرتا ہے، من کان منکم محمد، جو محمد کی عبادت کرتا تھا، سن لو، فإن محمدا قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، وإن قد مات، محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ دنیا کے اندر جیوت نہیں ہے، زندہ نہیں ہے، انتقال کر گئے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا، فإن اللہ حی، وہ اللہ زندہ ہے، لا یموت، اسے موت نہیں آ سکتی ہے، یعنی اللہ ہی ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ سورہ رحمان کی اس آیت کو اٹھا لینا، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، ہر کسی کو موت آ جائے گی۔ دروئے زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ایک نہ ایک دن سب کو مر جانا ہوگا۔ یہ الگ سی بات ہے کہ اچانک زمین کے اندر زلزلہ ہے اور سیریا کے اندر اور ترکی کے اندر چند سیکنڈوں کے اندر بہت سی موتیں ہو جاتی ہیں اور بہت سے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، یہ الگ سی بات ہے۔ کچھ لوگ دنیا میں رہ کر کے زندگی گزارتے ہیں، عیش و آرام کرتے ہیں، اپنے بلڈنگوں کے اندر رہتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اس کے بعد وہ جا کر کے مرتے ہیں، لیکن مرنا تو ایک نہ ایک دن ہے، ہر حال میں ہر کسی کو موت آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ ڈال کولا کے لوگوں، ایک نہ ایک دن تمہیں مرنا ہے، چاہے تم بلڈنگوں میں رہو، چاہے تم جھونپڑیوں میں رہو، چاہے تم ایسی گھروں کے اندر رہو، ایک نہ ایک دن تمہیں موت آئے گی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ مرنا تو ہوگا، مولوی ہو چاہے نہ ہو، عالم ہو یا نہ ہو، دکاندار ہو، کھیتی باڑی کرنے والے ہو، کوئی بھی ہو، موت ایک نہ ایک دن آئے گی، یہ ہو کر کے رہے گا۔
لیکن موت آئی، موت سے مومن ڈرتا نہیں ہے۔ اللہ نے اگلا جملہ جو فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہاں قیامت کے دن تم سے تم کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تم کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، یعنی دنیا میں جو تم کرو گے قیامت کے دن اسی کے مطابق تم کو بدلہ ملے گا۔ اگر تم نے دنیا میں اچھا کام کیا تو مرنے کے بعد کل قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا، اور اس دن تمہاری نام اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں تم کو دے دیا جائے گا، اور اگر تم نے برا کام کیا تو تمہارے بائیں ہاتھ میں تم کو نام اعمال مل جائیں گے۔ بائیں ہاتھ میں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ تو جہنمی ہے، بائیں ہاتھ میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ تو جہنمی ہے، اور داہنے ہاتھ میں دینے کا مطلب تو ہے یہ کہ تو جنتی ہے۔ قرآن میں کہیں پہ اس کا نقشہ اس انداز میں کھینچا ہے، اس کا نقشہ اس انداز میں کھینچا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ ہاں کل قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جس کو اس کے نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ لو نام اعمال لے لو۔ جب وہ دائیں ہاتھ میں اپنا نام اعمال لے لے گا، وہ چیخ کر کے کہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، او میرے بھائی، او میرے فرینڈ، او میرے سہیلی، او میرے دوست، او میرے ابو، او میرے بھائی، لو میرا نام اعمال پڑھ لو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، مجھے یقین تھا میرا حساب مجھے اچھا ہی ملے گا۔ ہاں اس کو اللہ رب العالمین جنت کی سرٹیفکیٹ دے دے گا۔ داہنے ہاتھ میں دینے والے کو خوشخبری ہے، جس کو داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا سمجھ لیے وہ جنتی ہے، اور جس کو بائیں ہاتھ میں مل گیا، اب ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ رشوت دے کر کے داہنے ہاتھ میں لے لیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں نہیں، فرشتے کو پیسہ وسا دے کر کہہ رہے ہم کو دائیں ہاتھ میں دے دو، ایسا تھوڑی ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا لَيْتَنِي، ہاں فرمایا کہ جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال اللہ تعالیٰ دے گا، وہ چیخ کر کے کہے گا یا لَيْتَهَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش کہ مجھے یہ کتاب نہ ملی ہوتی، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے میرا حساب معلوم نہ ہوتا، یہ دن مجھے دیکھنا ہی نہ پڑتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرآن کی آیتیں میں تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ کوئی شلوک اور یہ کوئی سنسکرت میں آپ کے سامنے اور مہابھارت کی میں منتر آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں۔ اللہ کہتا مرنے کے بعد ہم تمہیں پورا تمہیں بدلہ دیں گے، پورا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ اس وجہ سے دنیا میں جو کچھ کرو، جیسا کرو، بہت سوچ سمجھ کر کے کیا کرو۔ صبح میں جب تم اٹھتے ہو، جب صبح کرو، جب دن کی شروعات کرو تو اللہ کا نام لے کر کے تم شروع کرو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور۔ صبح کے وقت تم اللہ کا نام لے کر کے شروعات کرو، صبح کے وقت اٹھو، فجر کی وقت نماز جا کر کے فجر کی نماز پڑھ لو، اور نماز پڑھنے کے بعد رزق حلال کے لیے تم نکل جایا کرو، روزی روٹی کمانے کے لیے نکل جایا کرو، یعنی دن کی شروعات اللہ کے نام سے تم کیا کرو، اور جب تم کماؤ تو رزق حلال کماؤ۔ ظہر کے وقت اذان ہو تب بھی تم نماز پڑھو، عصر کے وقت اذان ہو تب بھی تم نماز پڑھو، مغرب میں نماز ہو تب بھی تم نماز پڑھو، عشاء کے وقت اذان ہو تب بھی تم نماز پڑھو، یعنی اللہ تعالیٰ کو مت بھولو، کیونکہ قرآن باقاعدہ کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت کے اندر انٹری کر دیا گیا، یا جو آدمی جہنم سے بچ گیا اور جنت کے اندر چلا گیا، قرآن کہتا فقد فاز، سب سے بڑا کامیاب آدمی وہی ہے۔ سب سے بڑا کامیاب کون ہے؟ جو جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ آدمی جہنم سے بچ جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا۔ سب سے بڑا کامیاب، سب سے بڑا چتر، سب سے بڑا چالاک
سب سے بڑا چتر و چالاک آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد جنت میں چلا جائے۔ مرنا ہے، آج مسلمانوں کو یقین ہی نہیں ہوتا ہے، ارے جو ہوگا سو ہوگا، یہ مولویوں کے بھاشن ہیں، یہ تقریر ہے، ایسا مرنے کے بعد کچھ ہوگا نہیں۔ مولوی تقریر کرتا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، بکواس ہے۔ آج مسلمانوں کا عقیدہ کتنا کمزور ہو گیا۔ یہی عقیدہ تو کفار مکہ کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ کفار مکہ کا یہ عقیدہ تھا، وہ کہا کرتے تھے ان لن یبعثوا، ہرگز ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، ہم مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے۔ اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید، کیا ہم دنیا میں مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے؟ کیا ہم دوبارہ دنیا میں مرنے کے بعد دوبارہ جیوت ہوں گے، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں گے، زمین کے اندر چلے جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ یہ کتنا مشکل ہے۔ وذالک رجع بعید، یہ تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے، بہت ہی زیادہ کٹھن ہے، بہت ہی زیادہ دور کی بات ہے۔ یہ عقل اور یہ دماغ اور کھوپڑی کے باپ کے باہر کی بات ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اس وجہ سے زندگی ایک بار ملی ہے، جو کرنا ہے سب کر لو۔ یہ کفار مکہ کا یہی عقیدہ تھا اور یہی سوچتے تھے۔ آج بھی مسلمانوں کا بھی یہی سوچ ہے، جو چاہو سو کر لو۔ آج دیکھیے مسلمان جلسوں میں بھی آیا تو وہی کر رہا ہے، کچھ لوگ سگریٹ پی رہا ہے۔ بتائیے، قرآن کی آیتیں ادھر تلاوت ہو رہی تھی، میں آ رہا دیکھ رہا کچھ لوگ سگریٹ ہی پی رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا لڑکیوں سے باتیں کرتے ہوئے، کچھ کو میں نے دیکھا کچھ اور کام کرتے ہوئے۔ اور مسلمانوں، کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے؟ کیا تمہارا عقیدہ بھی کفار مکہ کی طرح ہو گیا ہے؟ مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر بھی باقاعدہ موجود ہے، مرتیو پشچات جنمم بھاوتی، مرنے کے بعد ایک دوبارہ زندگی تمہیں ملنے والی ہے۔ مرتیو پشچات جنمم بھاوتی، اس کے بعد تمہیں ایک دو اور مرتبہ تمہیں زندہ ہونا ہے۔ اور اسلام تو کہتا ہے قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، اے نبی آپ اعلان کر دو اور ان کفار مکہ والوں سے کہہ دو قل بلا وربی، میرے رب کی قسم ضرور بضرور تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تمہیں دوبارہ جیوت کیا جائے گا، تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے، ہاں اس بات کے اوپر قادر ہے۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، اللہ نے جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اور جب پیدا کر لیا اور جب تم مر جاتے تمہارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوگا۔ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کہ اللہ دوبارہ مردوں کو زندہ نہیں کرے گا؟ ضرور بضرور اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور اللہ تو کہتا ہے، اور نبی کہہ دو قل بلا وربی، او میرے نبی اعلان کر دو میرے رب کی قسم ضرور بضرور تم کو زندہ کیا جائے گا۔ اور صرف زندہ نہیں کیا جائے گا، تم نے دنیا میں کیا کیا، کہاں کیا، کیسے کیا، وہ ساری چیزوں کے بارے میں تم کو خبر دیا جائے گا، سارے چیزوں کے بارے میں تمہیں بتایا جائے گا۔ تم نے فلاں دن میں تم نے وہاں پہ کیا، فلاں وقت میں تم نے کیا، یہ ساری خبریں تمہیں دی جائے گی۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، او بنگال کے لوگوں، اللہ کہتا یہ میرے لیے بڑا سمپل ہے، یہ بڑا آسان ہے، بہت ہی ایزی ہے کہ میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں اور تمہارے بارے میں تمہیں دوبارہ بتا دوں۔ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں، یہ ریکارڈر ہے، ریکارڈ کر رہا ہے، اب ہم چلے بھی جائیں گے، کل آپ تقریر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ میں نے کیا بولا ہے؟ جب انسان کے پاس اتنا دماغ ہے کہ انسان کی باتوں کو، حرکتوں کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، تو کیا اللہ کے پاس کوئی ایسا CCTV کیمرہ نہیں ہے؟
کیا اللہ کے پاس کوئی ایسا ریکارڈر نہیں ہے؟ کیا اللہ کے پاس کوئی ایسا ریکارڈر نہیں ہے جو ہماری زندگی کو ریکارڈ کرتا ہو؟ ہاں کیوں نہیں، ضرور اللہ کے پاس ایسا ریکارڈر ہے، اور ہر حال میں کل قیامت کے اللہ تعالیٰ وہ ریکارڈر چلا دے گا اور اللہ کہے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور میرے بندو، جو تم نے نیک عمل کیے اس کو بھی تم دیکھ لو، اور جو تم نے دنیا میں برا عمل کیا اس کو بھی دیکھ لو۔ میرے پیارے ساتھیوں، مرنا تو ہر کسی کو ہے، مرنا تو ضرور ہے، مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہمیں اور آپ کو ملے گی، ہمیں اور آپ کو ایک دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس آنے والی زندگی کی تیاری کرو، اس آنے والی زندگی کی تیاری کرو۔ کون اس کی زندگی کی تیاری کرے گا؟ اب ہمارے پاس کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر اب ڈرانے والا نہیں آئے گا، اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اسی وقت فرما دیا تھا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر اب دنیا میں نہیں آئے گا، میرے بعد اب کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ انا خاتم النبیین، میں نبیوں کے اوپر ختم کرنے والا، میں آخری نبی ہوں، اور میرے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے مسلمانوں یہ مت سمجھو کہ کوئی اور نبی آ کر کے ہم کو ڈرانے والا آئے گا۔ مرنا ہے، مرنا تو ہر کسی کو ہے، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرو۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، یہ مت سمجھو کہ ہم زلزلہ ترکی میں آیا، سیریا میں آیا تو یہاں نہیں آ سکتا ہے، یہ مت سوچو۔ بڑی بڑی عمارتیں چند سیکنڈوں کے اندر دھس گئی، چند سیکنڈوں کے اندر کروڑوں اور اربوں میں رہنے والا آدمی کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے، بیوی مر چکی ہے، بیٹا مر چکا ہے، بھائی جا چکا ہے، بہن جا چکی ہے، اکیلا آدمی رو رہا ہے، ہائے رے میری اولاد، ہائے رے میرے مال کہاں چلے گئے؟ چند سیکنڈوں کے اندر ختم، تباہ و برباد ہو کر کے رہ گیا۔ سوشل میڈیا کے اندر جا کر کے دیکھو، سیریا اور ترکی کا وہ منظر دیکھو میرے بھائیوں، غور کرو تب بھی تم عبرت حاصل نہیں کر رہے ہو۔ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، اے دنیا کے لوگوں، اے بستی والوں، اے گاؤں والوں، کبھی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم اپنے اپنے بستروں میں سوئے ہوئے ہو، اپنے اپنے گھر میں لیٹے ہوئے ہو، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام کر رہے ہو، اور اچانک میرا عذاب آ جائے، اچانک میرا عذاب آ جائے اور تم اپنے گھر سے بھی نکل نہ پاؤ، تم تباہ و برباد ہو کر کے رہ جاؤ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اوامن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کھیلنے میں لگے ہوئے ہو، تم فری فائر کھیل رہے ہو، تم شارٹ ویڈیو دیکھ رہے ہو، تم انجوائے کر رہے ہو، انسٹاگرام کے اوپر ویڈیو بنا رہے ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے اسی دوران اللہ کا عذاب آئے اور تم تباہ و برباد ہو کر کے رہ جاؤ، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان کو بہت کچھ سوچ سمجھ کر کے زندگی کاٹنی چاہیے، اور اپنے قدم کو پھونک پھونک کر کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کو چیک کرو، اپنے آپ کا محاسبہ کیا کرو، اپنے آپ کو تم ہمیشہ چیکنگ کرتے رہو، آپ اپنے آپ کو چیک کیجئے، ہر کوئی اپنے آپ کو چیک کرے، مرد بھی اپنے آپ کو چیک کریں تو عورتیں بھی اپنے آپ کو چیک کریں کہ اگر آج میں مر جاؤں، اسی وقت اگر موت آ جائے تو میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں؟ ہر کوئی اپنے آپ کو چیک کرے، مرنا تو ہے، کوئی موت سے بچ نہیں سکتا ہے۔ بڑے بڑے امیروں کو ہم نے دیکھا مرتے ہوئے، ہاں بہت سے ایسے لوگ آئے، آپ نے حضرت موسیٰ کا بھی واقعہ سنا ہوگا، جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت کا فرشتہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس فرشتے کو ایک تھپڑ مار دیا اس کے بعد اب اللہ کے پاس گیا اور اللہ نے باقاعدہ اس فرشتے کو ٹھیک ٹھاک کر کے بھیجا، جاؤ میرے نبی سے پوچھو کتنا دن تک زندہ رہنا چاہتے ہو۔
اس جانور کے اوپر اپنا ہاتھ مارو اور تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال ہوں گے ہر بال کے مقابلے میں ایک ایک سال آپ کو بڑھا دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا اس کے بعد کیا ہے؟ جواب میں آتا ہے کہ پھر میں ہی آؤں گا تجھے مارنے کے لیے، یعنی موت آئے گی، جتنے سال آپ زندہ رہ لو موت تو آئے گی، لیکن میرے بھائیوں اپنے آپ کا محاسبہ کرو، اپنے آپ کو چیکنگ کرتے رہو۔ اگر اسی وقت ہم مر گیا تو جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں؟ ابھی میں مر گیا، موت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا، اور کہاں آئے گی کوئی نہیں جانتا۔ وما تدری نفس ماذا وما تدری نفس بأي أرض تموت، موت کہاں آئے گی کوئی نہیں جانتا۔ یہ بنگال کے اندر تقریر کرنے والا ابوالکلام سلفی کہاں مر جائے کوئی نہیں جانتا ہے۔ بعض کو آپ نے دیکھا ہے کہ اپنے گھر سے نکلا کمانے کے لیے دلی اور بمبئی، اور وہیں پہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہیں پہ وہ مر گیا۔ بعض کو آپ نے دیکھا گھر سے نکلا سبزی لانے کے لیے اور وہیں پہ وہ ایکسیڈنٹ کر گیا، وہیں پہ ہارٹ اٹیک کر کے وہ مر گیا۔ کوئی نہیں جانتا موت کب آئے گی۔ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، وہ لوگوں اپنے آپ کا محاسبہ کیا کرو، اپنے آپ کو چیکنگ کیا کرو، اپنے آپ کو تولتے رہو، اپنے آپ کو چیک کرتے رہو۔ وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اپنے آپ کو وزن کرتے رہو اس سے پہلے کہ تمہارا تم کو وزن کیا جائے۔ قیامت کا دن آئے گا اور اس دن انسان کو تولا جائے گا، ان کی نیکیوں کو بھی تولا جائے گا اور ان کے برائیوں کو بھی تولا جائے گا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اللہ کہتا میرے بندو قیامت کے دن جس کا نیکیوں کا پلہ بھاری پڑ جائے گا فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہوں گے، یہی لوگ جنتی ہوں گے، یہی لوگ جہنم سے بچا لیے جائیں گے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسکم، لیکن جس کی نیکیوں کا پلہ کم اور برائیوں کا پلہ زیادہ بھاری ہو جائے گا، برائیاں زیادہ اور نیکیاں کم، یہی لوگ قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اس وجہ سے ہمارے فاروق کہتے ہیں اپنے آپ کو چیکنگ کرتے رہو، اپنے آپ کو تولتے رہو، اپنے آپ کو ہمیشہ چیک کرتے رہو کہ اگر آج مجھے موت آ گئی تو جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں۔ آدمی برائی پہ برائی کر رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، برائی پہ برائی کر رہا ہے۔ اب بتائیے تقریر سننے کے لیے جلسوں کے اندر بھی آیا ہوا ہے، بازار میں گھوم رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے، چائے پی رہا ہے اور ایک سے ایک چیز کھا رہا۔ ارے بھائی آپ تو روزانہ یہ کام کرتے ہیں، کبھی کبھی جلسہ ہو 2-4 گھنٹے کے لیے آپ بیٹھ کر کے سن نہیں سکتے ہیں؟ دین کی باتیں آپ کو سننے کا شوق نہیں ہے، آپ دین کے لیے اتنا بھی ٹائم نہیں نکال سکتے ہیں؟ جس نے زندگی دی ہے اس اللہ کے لیے 2-4 گھنٹے بھی آپ نہیں دے سکتے ہو؟ غور کرو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بڑا چتر سمجھتے ہو، آپ بہت چالاک سمجھتے ہو۔ اللہ کے نبی کی نظر میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے بڑا چتر اور سب سے بڑا چالاک آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو۔ آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لماذا ولا وعمل، آپ نے فرمایا سب سے بڑا عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، اور سب سے بڑا بیوقوف آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری نہ کرتا ہو، یہ سوچتا ہوں میں مسلمان ہوں، مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں، میں تو جنت ہی میں چلا جاؤں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ غلط ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا جنت میں جانے کی گارنٹی اور دلیل نہیں ہے۔ جب آپ اچھے اعمال نہیں کرو گے، جب آپ قرآن و حدیث کے اوپر زندگی نہیں گزارو گے، جب آپ اپنے قدم کو پھونک پھونک کر کے نہیں رکھو گے، جب اللہ سے توبہ نہیں کرو گے، اپنے آپ کو اللہ سے ڈرتے نہیں رکھو گے، اپنے آپ کو ڈراتے نہیں رہو گے، برائیوں سے بچتے رہو، برائیوں کے قریب مت جاؤ۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو۔
سب سے بڑا عقل مند اور چتر و چالاک وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو۔ آج ہمارے یہاں دیکھیں مرنے کے بعد کی زندگی کی کم، اس دنیا کی زیادہ تیاریاں ہو رہی ہیں، زیادہ تیاریاں۔ ایک کچھ لڑکوں کو آپ دیکھیے 24 گھنٹے میں 22 گھنٹہ پڑھتا ہے، 22 گھنٹہ 20 گھنٹہ پڑھ رہا ہے۔ دنیا میں اعلیٰ لیول پانے کے لیے، اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے وہ 22 گھنٹہ پڑھتا ہے۔ زندگی کب تک ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، بس 70 سال کے بعد تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ غور کیجیے آپ۔ اور جس زندگی کی تیاری کرنے کے بارے میں آپ نے فرمایا وہ زندگی کبھی ختم نہ ہوگی، کبھی ختم نہ ہوگی، موت بھی نہیں آئے گی، کیونکہ موت کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے اس دنیا میں رہو تو آخرت کی تیاری کرتے رہو۔ جس طریقے سے صحابہ نے تیاریاں کی اور جس طریقے سے پہلے کے لوگوں نے تیاریاں کی، ہاں پہلے کے لوگوں نے کس طریقے سے تیاریاں کی، میرے بھائیوں غور کرو، سوچو اور ذرا ان پہلوؤں کے اوپر نظر دوڑایا کرو۔ اور آئی بنگال کے لوگوں ذرا عمر فاروق کے اس واقعہ کے اوپر نظر دوڑاؤ۔ عمر فاروق رات کی تاریکی میں گشت کرنے والے ہیں، رات میں چکر لگا رہے ہیں، رات میں گھوم رہے ہیں، کہیں میری رعایا کے اوپر، کہیں عوام کے اوپر کوئی ظلم تو نہیں کر رہا ہے، میں اس کا میں نگہبان ہوں، میں امیر المومنین ہوں، میں مسلمانوں کا امیر بنایا گیا ہوں، مجھے دیکھنا چاہیے کہیں رات میں کوئی کسی کے اوپر ظلم تو نہیں کرتا ہے۔ عمر فاروق رات میں گشت کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، اسی ایک گھر سے ایک آواز آتی ہے، بڑھیا کی آواز آتی ہے، او میری بیٹی اٹھو اور دودھ کے اندر پانی ملا دو، اٹھو اور دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ یہ منظر آپ نے سنا ہوگا، جوان لڑکی ہے، ماں سے کہتی ہے میری ماں آپ نے عمر فاروق کا تو اعلان سنا ہی ہوگا کہ عمر فاروق نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کر دیا، کوئی دودھ کے اندر پانی نہ ملائے ورنہ اتنے کوڑے برسائے جائیں گے۔ ماں کہتی ہے او میری بیٹی عمر فاروق کا یہ اعلان تو میں سنی ہوں، لیکن میری بیٹی تمہیں معلوم ہے رات کی آخری پہر میں اور اس تاریخی رات میں عمر فاروق اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوں گے، سو رہے ہوں گے، رات میں تم یہ کام کرو گے تو ہمارے فاروق کو معلوم نہ ہوگا اور ہمیں زیادہ فائدے مل جائیں گے، ہمیں زیادہ پیسے مل جائیں گے، اس وجہ سے میری بیٹی چلو اٹھو اور دودھ کے اندر پانی ملا دو، چلو اٹھو اور دودھ کے اندر پانی ملاؤ تاکہ ہمیں فائدہ زیادہ ملے۔ وہ 17 18 سال کی جوان لڑکی کا ایمان دیکھو، اور بنگال کی لڑکیوں ذرا اس لڑکی کا ایمان دیکھو کیا کہتی ہے، اور میری ماں ہاں آپ جو کہہ رہی ہیں کہ امیر المومنین کو پتہ نہیں چلے گا، ہاں بالکل پتہ نہیں چلے گا، لیکن میری ماں اس بات کا تو خیال کیجئے جو اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے، جو اللہ زمین کی ہر چیز سے واقف ہے، اگر کوئی چھوٹی رات کی تاریکی میں چلتی ہو اس کی چلنے کی آواز کو جو اللہ جانتا ہے، اور میری ماں کیا ہم یہ کام کریں گے اس اللہ کو معلوم نہ ہوگا؟ جب اس اللہ کو پتہ چل ہی جائے گا تو کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کون سا میں چہرہ دکھاؤں گی، کون سا میں چہرہ لے کر کے میں جاؤں گی؟ اے میری ماں یہ غلط کام مت کرو، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے میرے بھائیوں۔ اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہے، کوئی کام کرو غلط کام کر رہے ہو فوراً اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، کوئی کام کرو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، مجھے اللہ کے پاس کھڑا ہونا ہے،
مجھے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کے پاس مجھے جواب دینا ہے. وہ شراب پینے والوں، وہ جوا کھیلنے والوں، وہ زنا کرنے والوں، وہ ڈکیتی کرنے والوں، وہ چوری کرنے والوں، وہ غلط کام کرنے والوں، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرو. اللہ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّي، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہے. ایک دن آئے گا مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، مجھے اپنے رب کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا رہے، اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچاتا رہے، اس ڈر سے کہ اللہ کے پاس جانا ہے اور مجھے حساب دینا ہوگا. اس وجہ سے میں یہ غلط کام نہیں کروں گا، اس وجہ سے میں چوری نہیں کروں گا، زنا نہیں کروں گا. آج دیکھیے لڑکوں کو، دیکھیے کیا حال ہے. اپنے موبائل میں اسٹیٹس میں وہی ابھی ایک نئی مووی آئی ہوئی ہے، باقاعدہ وہی لگایا ہوا ہے رنگ ٹون میں. دیکھ رہے ہیں آج نوجوان لڑکوں کو، دیکھیے انسٹاگرام میں آئی ڈی بنا کر کے لڑکے بھی ڈال رہے ہیں، اور آج کل کی لڑکیاں جب تک اپنی خوبصورتی کا پرچار نہ کر لیں تب تک کھانا ہی نہ پہنچے. دیکھتے ہیں آپ انسٹاگرام کھولیے، مسلم لڑکیاں آپ کو باقاعدہ ڈانس کرتی ہوئی نظر آئے گی. اللہ کا ڈر ختم ہے. سوشل میڈیا کے اوپر اپنی تصویریں اپلوڈ کر کے باقاعدہ لکھتی ہے، نام فاطمہ ہے، سمیہ ہے، کلثوم ہے، اور باقاعدہ لکھتی ہے دوستو مجھے لائک کرو میں تمہیں اپنا نمبر دوں گی. ایسے بھی لوگ موجود. حالات دیکھیے آپ. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے آپ کو برائیوں سے روکتا رہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت بنا کر کے رکھی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے. جنت میں یہی لوگ آ جائیں گے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہو. اکیلے میں ہو تب بھی ڈرو، اور لوگوں کے بیچ میں ہو تب بھی ڈرو. اور قرآن تو کہتا ہے اور لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ سے خوف کھاتے رہو. تم اکیلے میں ہو تب بھی ڈرو، تنہائیوں میں رہو تب بھی ڈرو، تم لوگوں کے بیچ میں رہو تب بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. میرے پیارے ساتھیوں، آج مسلمانوں کے اندر اللہ کا ڈر ختم ہو چکا ہے. آج مسلمان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہی نہیں ہے. آج پولیس سے تو یہ قوم ڈر رہی ہے، آج اپنے محلے کے اماموں سے تو یہ قوم ڈرا کرتی ہے، اپنے یہاں کے لوگوں سے تو یہ لوگ ڈرا کرتے ہیں. لیکن جس سے ڈرنا چاہیے اور خوف کھانا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر ہی نہیں ہے. یہاں سے چلے جائیے سلیگوڑی کی طرف، آپ نظارہ اٹھا کر کے دیکھیے، بہت سے مسلم لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جا کر کے انجوائے کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گی. کلکتہ جاؤ اور کلکتہ کی پارکوں میں نظر دوڑاؤ، بہت ساری مسلم لڑکیاں جینس اور ٹی شرٹ پہن کر کے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ انجوائے کرتے ہوئے نظر آئیں گی. بہت سے ہوٹلوں کے اندر باقاعدہ بہت سے لوگوں نے بتایا، مولوی صاحب آپ کو معلوم نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ باقاعدہ مسلمان ہیں اور پیسہ لڑکیوں کے چکر میں اور شراب اس طریقے سے بہاتے ہیں کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہو. مسلم لڑکیاں حجاب پہن کر کے آیا کرتی ہے اور حجاب نکال کر کے جینس اور ٹی شرٹ میں باقاعدہ ڈانس کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اس پیسے نے لوگوں کو دیوانہ کر دیا ہے، اس دنیا نے لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، اللہ کا ڈر ختم ہو چکا ہے. اللہ کہہ رہا میرے بندو مجھ سے ڈرا کرو اور ڈرتے رہا کرو، کیونکہ جو مجھ سے ڈرے گا اور ڈر کر کے برائیوں کو چھوڑتا رہے گا اس کے لیے میں نے جنت تیار کر رکھی ہے. جس جنت کے اندر نہ بڑھاپا ہے، نہ جس جنت کے اندر ٹینشن ہے، نہ جس جنت کے اندر کوئی برا کوئی بیماری ہے، بلکہ جنت میں جو آدمی چلا جائے گا اس میں موت نہیں ہے. جب جنت میں چلا جائے گا کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس میں ہمیشہ آدمی جوان رہے گا. وہ جنت کی تیاری کرو. او میرے بھائیو، دنیا میں ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاور بہت ہی زبردست ہے. سیریا میں آیا، یہاں بھی آ سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی ایسا کیوں ہے؟ زمین میں زلزلہ کیوں زیادہ آئے گا؟ زمین زیادہ ہلنے کیوں لگے گی؟ کیا وجہ ہوگی؟ آپ نے فرمایا اذا ظہرت القینات،
والمعازف وشربت الخمور، جب لوگ ناچنے بجانے والیوں سے بجانے والیاں زیادہ ہو جائیں گی، ناچنے بجانے والیاں، گانے والیاں اور آلات موسیقی جب بہت زیادہ لوگوں کے پاس ہو جائیں گے، آج نوجوانوں کو دیکھو جب تک وہ گانا نہ سن لے اسے نیند نہ آئے، صبح کے وقت جب اٹھے گا تو میرے بھائیوں وہ قرآن کی آیتیں اپنے موبائل سے نہیں لگائے گا، بلکہ اس کے موبائل سے اگر گانوں کی آواز نہ آئے تو صبح بھی نہ کرے، شام میں تو سوتے سمے بھی گانا سن کر کے سویا کرتا ہے۔ قرآن سے کوئی مطلب ہی نہ رہا، قرآن کی آیتوں سے کوئی دوستی ہی نہ رہی، قرآن سے کوئی تعلق ہی نہ رہا، آج رات بھی کر رہا ہے اور رات کے سمے بھی گانا سنتے سنتے کر سو رہا ہے، گانا سن کر کے سو رہا ہے، غلط چیزیں دیکھ کر کے سو رہا ہے، اور صبح کے وقت اٹھتا تب بھی وہی کام کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ، جب لوگ کثرت سے شراب پینے لگیں گے، بہت سے مسلمانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا شراب پیتے ہوئے، اور شراب کی لت اس قوم کو بہت زیادہ لگ چکی ہے، شراب میں یہ قوم ڈوب چکی ہے، جوا کھیلنے میں مست ہے۔ نوجوان لڑکوں کو دیکھو اپنے موبائل کے اندر بہت سا ایسا ایپ رکھا ہوا ہے جو کہ حرام ہے، اس کے ذریعے سے جیسے کرکٹ ہو یا فٹ بال ہو تو باقاعدہ مائی سرکل 11 یا اسی طریقے سے بہت سے ایپ لوگوں نے رکھا ہے اور اسی میں اپنا پیسہ لگاتا ہے، جوا کھیلتا ہے۔ یہ بھی تو جوئے کی ایک شکل ہے جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، اپنے وقت کو ضائع کرنے والوں، اپنے وقت کو برباد کرنے والوں، حرام کاموں میں لگانے والوں، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، کیا معلوم اسی دوران تمہاری موت آ جائے، اسی دوران تم مر جاؤ۔ اس وجہ سے اپنے قدم کو بہت سوچ سمجھ کر کے آگے بڑھاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو کیسے کیسے لوگ تھے اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، اور کس طریقے سے اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے۔ اللہ سے ڈرنے والے لوگ کس انداز سے تھے میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، لقمہ بھی کھا نہیں رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھو، حضرت ابو بکر کا یہ غلام تھا، وہ روزانہ کچھ لا کر کے اپنے مالک کو دیا کرتا تھا، اور حضرت ابو بکر اس کو کھا لیا کرتے تھے اور کھانے سے پہلے سوال کیا کرتے تھے، اور میرے غلام جو تم نے یہ لایا یہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے؟ کیونکہ حرام اگر جسم میں چلا گیا تو جہنم میں آدمی جائے گا، جنت میں جا نہیں سکتا ہے۔ غلام بتاتا میں میرے مالک یہ حلال ہے، میں حلال طریقے سے کما کر کے لایا ہوں۔ حضرت ابو بکر اس کو کھا لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ غلام لے کر کے آیا اور حضرت ابو بکر نے سوال بھی نہ کیا اور حضرت ابو بکر نے اس کو کھا لیا۔ غلام کہتا ہے اور میرے مالک آج آپ نے پوچھا نہیں حلال کا ہے کہ حرام کا ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں روزانہ تم حلال کا کھلاتے ہو، آج بھی تم نے تو حلال ہی کا کھلایا ہوگا۔ کہا کہ میرے مالک مجھے معلوم نہیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے، لیکن میں نے زمانہ جاہلیت میں یا میں نے پہلے کسی کو میں نے باقاعدہ کہا تھا کہ تمہاری بیوی کو بیٹا ہوگا، میں نے ایسے کہہ دیا تھا، بیٹا ہی ہو گیا اور اسی خوشی میں اس نے کھلا دیا۔ حضرت ابو بکر نے فوراً انگلی منہ میں ڈالی اور باقاعدہ الٹی کیا اور اتنا کرتا رہا جب تک کہ وہ سارا کا سارا باہر نہ نکل گیا۔ یہ خوف الہی نہیں تو اور پھر کیا تھا؟ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، جبکہ حضرت ابو بکر کے بارے میں ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کے بارے میں فرمایا تھا اے ابو بکر تو جنتی، اے ابو بکر تو جنتی۔ میرے پیارے ساتھیوں عمر فاروق کو ذرا دیکھو، عمر فاروق یہ بھی جنتی ہے، لیکن عمر فاروق کتنا زیادہ اللہ سے ڈرا کرتے تھے اور کتنا زیادہ خوف کھایا کرتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رو رو کر کے آپ اتنے آنسو آپ نے نکالے تھے اور رو کر کے اپنی آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ گئے تھے، اتنا زیادہ رویا کرتے تھے اور باقاعدہ یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراقا۔ یہ حضرت عمر فاروق رات کی تاریکی میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، حضرت عمر فاروق اس طریقے سے ڈرا کرتے تھے اور اللہ سے ڈر اتنا زیادہ تھا کہ کوئی کام کرنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچا کرتے تھے۔ ایک بڑھیا نے
عمر فاروق کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد عمر فاروق سے کہتی ہے او عمر فاروق تو میرا فیصلہ یہاں کرے گا کہ کل قیامت کی اللہ کی عدالت میں کرے گا۔ عمر فاروق فوراً نیچے اترے اور اس بڑی عورت کے پاس جانے کے بعد کہتے او میری ماں بتاؤ کیا معاملہ ہے، یہی فیصلہ میں تمہارا کرتا ہوں، قیامت کے دن میرا کیا حال ہونے والا ہے مجھے بھی معلوم نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں معاملہ حل کر لیا کرتے تھے اور اگر کوئی معاملہ ہو جایا کرتا تھا تو معافی مانگ لیا کرتے تھے، اسے مرنے کا بڑا ڈر، مرنے کے بعد کی زندگی کا بڑا ڈر تھا کہ اللہ کے پاس مجھے جا کر کے حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ ایک صحابی ہے جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے کالے کلوٹے صحابی ہیں، بہت ہی زیادہ کالے، لیکن کیا ہوا اللہ کی نظر میں جنتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت بلال کے بارے میں فرمایا تھا اور بلال میں نے جنت دیکھا ہے، اور جنت دیکھنے کے بعد جب میں جنت میں جا رہا تھا تو اے بلال میں نے تمہارے جوتوں کی آواز میں نے جنت میں سنی ہے، اے بلال تم کیا عمل کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تجھے مرنے سے پہلے جنت تیرے لیے کنفرم کر دیا ہے۔ حضرت بلال نے کہا تھا او اللہ کے نبی بہت زیادہ تو عمل میرے پاس نہیں ہے، لیکن ہمیشہ باوضو میں رہتا ہوں، ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب میں وضو کرتا ہوں اور جتنی طاقت مجھے ملتی ہے، کبھی 2 کبھی 4 کبھی 6 کبھی 8 کبھی 10 اتنی رکعتیں نماز پڑھ لیا کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں کالے صحابی ہیں، لیکن ذرا غور کرو ایک صحابی نے اس کو کالا کلوٹا کہہ دیا، صرف اتنا کہے کالے کلوٹے، اتنا کہہ دیا، اتنا کہنا تھا کہ حضرت بلال جلدی سے اور اللہ کے نبی کے پاس پہنچتے ہیں، اور اللہ کے نبی کے پاس پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صحابی نے، اس ساتھی نے مجھے کالا کہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو ڈانٹا اور کہا کہ ابھی تک تمہارے اندر زمانہ جاہلیت نہیں گئی ہے، زمانہ جاہلیت کی وہ چیزیں ختم نہیں ہوئی ہے، او تمہیں معلوم نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو اللہ کی نظر میں کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی موٹا، کوئی پتلا، کوئی دبلا، کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، کوئی امیر، کوئی غریب، اللہ کی نظر میں کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں سب سے پیارا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ ایک جھونپڑی میں رہنے والا کالا آدمی ہے، ایک جھونپڑی میں رہنے والی ایک عورت ہے، کالی ہے، کلوٹی ہے، بہت ہی زیادہ بیوٹیفل اور سندر نہیں ہے، لیکن اگر وہ اللہ سے ڈرنے والی ہے تو اللہ کی نظر میں بہت ہی زیادہ پیاری ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، نبی اکرم کے دور میں ایسی بھی عورتیں گزری ہیں، ایک عورت بہت کالی کلوٹی تھی، لیکن ایک صحابی کہتے ہیں یہ عورت وہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت قرار دیا ہے، جنتی قرار دیا ہے۔ کسی نے سوال کیا کیا منظر ہے بتاؤ، جواب دیتے ہیں کہ یہی وہ عورت ہے جو اللہ کے نبی کے پاس گئی تھی، اور نبی کے پاس جانے کے بعد اس نے شکایت کی تھی او اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی مجھے ایک بیماری لگ گئی ہے، اور جب وہ بیماری مجھے لگتی ہے تو میں برہنہ ہو جایا کرتی ہوں، میرے جسم سے کپڑے الگ ہو جایا کرتے ہیں، اور لوگ دیکھ کر کے میرا جسم دیکھ کر کے مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے میری بیماری ختم ہو جائے، اے اللہ کے نبی میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے بیوی، اے عورت، اے خاتون، اے عورت یہ بتاؤ اگر تم صبر کرو گے تو تیرے لیے جنت ہے، ان شئت صبرتی ولک الجنہ، اگر تم صبر کر لو تیرے لیے جنت ہے، وان شئت دعوت اللہ، اگر تم کہو تو میں اللہ سے دعا کر دوں، تم کہو تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے تیرے لیے میں دعا کر دوں اور تم ٹھیک ہو جاؤ گی، لیکن جنت کی گارنٹی نہیں ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے جنت چاہیے، مجھے جنت چاہیے،
یہ بیماری رہے تو رہنے دیجئے، لیکن اللہ کے رسول مجھے جنت چاہیے، میں صبر کروں گی۔ لیکن اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، میرے لیے ایک دعا اور کر دیجئے، جب مجھے یہ بیماری لگے میرا جسم کوئی نہ دکھے، میرے جسم کے اوپر کسی کی نظر نہ پڑے، کوئی مجھے برہنہ حالت میں نہ دیکھے، اے اللہ کے رسول یہ بیماری لگتی ہے، لگ جانے دو، ایک نہ ایک دن تو مرنا ہے، صبر کر لوں گی۔ لیکن اللہ کے رسول پردہ ختم ہو جاتا ہے، میرے سر سے دوپٹہ ہٹ جاتا ہے، میرے جسم سے کپڑے الگ ہو جایا کرتے ہیں، بعد میں مجھے بڑی شرم آتی ہے اور مجھے بہت اپنے آپ میں اپنے آپ کو کوستی رہتی ہوں۔ اے اللہ کے نبی یہ دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ اس عورت کو جب بھی یہ بیماری لگے، اللہ اس عورت کی حفاظت کرنا اور اس کی شرم و حیا کی حفاظت کرنا، اس میں جسم کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد اس عورت کی زندگی میں کئی مرتبہ وہ بیماری لگی، مرگی کی بیماری اٹھی، لیکن وہ عورت کبھی بھی برہنہ نہ ہوئی۔ میرے پیارے ساتھیوں اور یہاں کی بنگال کی لڑکیوں، ذرا سوچو، بیماری کی حالت میں اس عورت کا کپڑا اس کے جسم سے الگ ہو جایا کرتا تھا، لیکن اس عورت نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ ایک حیادار عورت اور اللہ سے ڈرنے والی عورت وہ ہوا کرتی ہے جو اپنے جسموں کی حفاظت کیا کرتی ہے، اپنے جسم کی حفاظت کیا کرتی ہے۔ ایسی عورت آج دنیا میں کہاں ملتی ہے؟ بہت کم آپ کو ملیں گے۔ آج تو لڑکیاں آپ کو ایسے ملیں گی، اپنے جسم کو دکھاتے ہوئے نظر آئیں گی، اپنے جسم کو، اپنے بال کو اور اپنے جسم کے الگ الگ حصوں کو دکھاتے ہوئے نظر آئیں گی۔ ابھی سیریا کا میں منظر پڑھ رہا تھا اور سوشل میڈیا میں ایک ویڈیو وائرل ہے، آپ نے دیکھا ہے سوشل میڈیا میں ایک ویڈیو وائرل ہے، ایک عورت، جوان لڑکی ایک ملبے میں دبی ہوئی ہے، اوپر سے پورا کا پورا مکان گرا ہے اور ملبے کے نیچے دبی ہوئی ایک عورت ہے۔ اب وہاں کے لوگ اس کو نکال رہے، نکلو بہن نکل جاؤ۔ وہ عورت کیا جواب دیتی ہے؟ میرے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، میں کیسے باہر نکلوں؟ میرے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، میں باہر کیسے نکلوں؟ اپنے آپ کو مارنا تو گوارا کر سکتی ہوں، لیکن اپنے آپ کو بغیر پردے سے باہر نکلنا گوارا نہیں کر سکتی ہوں۔ اس وجہ سے اگر مجھے یہاں سے باہر نکالنا ہے تو میرے لیے دوپٹہ لے کر کے آؤ، میرے لیے حجاب لے کر کے آؤ۔ دوڑتی ہوئی ایک آدمی گیا اور دوپٹہ لے کر کے آیا اور اس کو ملبے کے اندر میں اس کو دوپٹہ دیا۔ اس عورت نے دوپٹے کو سر کے اوپر رکھا، تب وہ باہر نکلتی ہے۔ ایسی حیادار عورت آج بھی دنیا میں باقی ہے، لیکن آج مسلمانوں کے اندر دیکھو بہت سی لڑکیاں اب جب تک اپنے جسم کے الگ الگ حصوں کو دکھانا لے تب تک اس کو چین نہ ملے۔ اور میرے بھائیوں، ایسی عورتوں کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات۔ ایسی لڑکیاں اس امت کے اندر آئیں گی، کچھ عورتیں ایسی آئیں گی کپڑا تو پہنی ہوئی ہوں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی، ننگی نظر آئیں گی، کپڑا پہنیں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی۔ ابھی بنگال کے اندر کچھ جگہوں میں کیا ہوتا ہے، ایک دم یہ پاجامہ اس کو ایک دم ٹائٹ پہنتی ہے اور یہاں تک یہ پورا پنڈلی نظر آتا ہے۔ ابھی یہ ایک الگ اسٹائل چل نکلا ہے، پوری پنڈلی نظر آ رہی ہے۔ اب بتائیے، غور کیجئے میرے بھائیوں، اسلام کے اندر باقاعدہ عورت کا پردہ اتنا زیادہ بتایا گیا ہے، اتنا زیادہ بتایا گیا ہے۔ عورت کو، عورت کا معنی پردہ ہی ہے، لیکن اپنے جسم کو دکھانے والیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ وَلَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، جنت میں جانے کی دور کی بات ہے، ایسی لڑکیاں جنت کے خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ جو جسم کو دکھاتی ہوئی چلتی ہیں، جو ٹائٹ کپڑے پہن کر کے چلتی ہو، جو خوشبو لگا کر کے چلتی ہو، جو بغیر اپنے سر کے اوپر دوپٹہ لگا کر کے بازاروں میں نکلتی ہو، ایسی عورتیں جنت میں جا نہیں سکتی ہے۔ اللہ سے ڈرنے والی بنو،
اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین کی نظر میں ایک ہم اور آپ، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دیکھ رہا ہے، جو جو کام ہم اور آپ کر رہے ہیں اس کو بھی اللہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ اس وجہ سے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، سب سے بڑا کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر انٹری کر لیا گیا۔ پھر فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے، دنیا دھوکہ دینے والی ہے۔ بہت کمایا ہم نے، آپ نے بہت کمایا، آپ کے پاس بینکوں کے اندر پیسے، اچانک موت آئی تو دھوکہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ پیسہ کام نہیں آیا، یہ بلڈنگیں کام نہ آئی، یہ دولتیں کام نہ آئی، یہ کپڑے، یہ گاڑیاں، یہ کچھ بھی کام نہیں آیا۔ اس وجہ سے میرے بھائیو یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے۔ اس آخرت کی تیاری کرو جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس آخرت کی تیاری کرو جو کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی آخرت کی تیاری کیا کرتے تھے، اور آپ نے اپنے بیٹی سے بھی کہا تھا اے میری بیٹی اس آخرت کی تیاری کر لو، اے میری بیٹی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اور میری بیٹی کل قیامت کے دن تیرا باپ کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اے میری بیٹی اچھے اچھے اعمال کر لے، نیکیاں کر لے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جا۔ میرے پیارے ساتھیو، مرنا ہے، ہر کسی کو موت آئے گی، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرو۔ ابھی یہ مدرسے کا جلسہ ہے، اس میں بہت سے لوگوں نے تعاون بھی دیا ہوگا اور بہت سے لوگوں نے تعاون بھی نہیں دیا ہوگا، کیا ملے گا فائدہ؟ بہت کا ایمان اور عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا بھروسہ ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ایمان مرنے کے بعد کی نہیں ہے، غیب کے اوپر ایمان نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے جو غیب کے اوپر ایمان رکھتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا آزمائش کے طور پر۔ میرا کون سا بندہ مجھ سے ڈرتا ہے؟ میرا کون سا بندہ مجھ سے نہیں ڈرتا ہے؟ اللہ نے ہر چیز آپ کے سامنے رکھ دی، آپ کے اگل بگل میں ہر طرف برائیاں ہی برائیاں ہیں، آزمائش ہی آزمائش ہے۔ اپنے آپ کو بچا کر کے چلنا ہوگا، اپنے آپ کو ایماندار بنانا ہوگا، اپنے آپ کو ایمان والا بنانا ہوگا، اور اللہ کا نیک بندہ ان برائیوں سے بچ سکتا ہے اور جنت میں جا سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، کیوں کہ 12:30 بھی بج چکے ہیں اور مجھے نکلنا بھی ہے، بہت دور سے آیا۔ ہمارے شیخ غیاث الدین سلفی صاحب موجود تھے، مجھے امید تھی کہ 12 بجے تک پروگرام ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے اس علاقے میں ایک ماحول بنا ہے، اور بہت خوشی کی بات ہے کہ بڑے بڑے عالم نے یہ ایک ادھر کا ایک ماحول بنایا کہ پوری رات بھر جلسہ سننے کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور واقعی کوئی مطلب نہیں ہے۔ فجر کی نماز کو اہمیت دو اور سوچو کہ ہم اور آپ نمازی بنے۔ ذرا حضرت معاویہ کو واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت معاویہ کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، حضرت معاویہ اٹھتے ہیں اور فجر کی نماز جا کر کے پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ روتے اور گڑ گڑاتے ہیں، کہا اللہ مجھ سے فجر کی نماز چھوٹ گئی، آئے اللہ مجھے تو معاف کر دے، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ فجر کی نماز چھوٹی ہے، جا کر کے نماز میں انہوں نے پڑھی ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت معاویہ بہت ہی زیادہ رو رہے ہیں، زاروں کے تار رو رہے ہیں۔ دوسری رات جب حضرت معاویہ اپنے بستر میں سوئے ہوئے، فجر کے وقت اذان کی آواز آئی، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، لیکن حضرت معاویہ کی آنکھ آج بھی نہیں کھلی ہے۔ اچانک ایک آواز آئی، اے معاویہ اٹھو، اور فجر کی اذان ہو چکی ہے، چلو نماز تم ادا کر لو، تمہاری آنکھ کیوں نہیں کھل رہی ہے؟ جلدی سے اٹھو، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، نماز ادا کر لو۔ حضرت معاویہ اٹھتے ہیں اور اس آدمی سے پوچھتے ہیں بتاؤ جگانے والے تم کون ہو اور مجھے جگانے کے لیے کیسے آ گئے ہو؟ کون ہو تم؟ اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں، میں تمہیں جگانے کے لیے آیا ہوں۔ جگانے کے لیے آئے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ کل میں نے تمہیں سلا دیا تھا، لیکن اے معاویہ تمہاری آنکھ جیسے کھلی
تم نماز کے لیے مسجد میں پہنچے، نماز تم نے ادا کی اور اتنا زیادہ تم اللہ کے سامنے روئے، اتنا زیادہ تم نے اللہ کے سامنے معافی مانگی، جتنا ثواب تمہیں فجر میں ملنا تھا اس سے زیادہ تمہیں مل گیا ہے۔ اے معاویہ، میں نہیں چاہتا ہوں کہ تمہیں نیکیاں زیادہ ملے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں، اگر ایک وقت کی نماز چھوٹ جایا کرتی ہے تو وہ بے چین ہو جایا کرتا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگتی رہتا ہے۔ آج ہم اپنی زندگیوں کے اوپر غور کریں، نماز پہ نماز چھوٹتی ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، ہماری لڑکیاں بے پردہ ہو کر کی چلا کرتی ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمارے لڑکے بے نمازی ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمارے گھر کے اندر دینی ماحول نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمارے سماج کے اندر دینی ماحول نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس سماج کے اندر اللہ کا ڈر کون پیدا کرے گا اور کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہو، اپنے بچوں کو اللہ کا پاور بتاؤ، اللہ کا خوف بتاؤ کہ اللہ کتنا پاورفل ہے، عرش کے اوپر ہوتے ہوئے فرش کی تمام چیزوں سے واقف ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، موت تو آ جائے گی، کبھی بھی آ سکتی ہے میرے بھائیوں، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، لیکن اپنی زندگی میں اللہ کا ڈر رکھو، کوئی برائی کرنے سے پہلے سوچو اگر میں مر گیا تو اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، سوچئے اور تصور کیجئے، جب اللہ کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے، اس دنیا نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا، ہمارے ساتھ یہ دنیا کیا وفا کرے گی؟ آج ہم اور آپ اس دنیا میں جیوت ہیں، کل مر جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، کوئی ہماری قبر میں آ کر کے کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، اسی وجہ سے انسان کو ہمیشہ اپنے آپ کو سوچنا چاہیے کہ میں مر جاؤں گا، قبر میں چلا جاؤں گا، اس قبر کے لیے ہم نے کون سی تیاری کی ہے؟ بازاروں میں چکر لگانے والوں، اپنے موبائل میں رات بھر گزارنے والوں، اور موبائل میں گندی فلمیں دیکھنے والوں، اور لڑکیوں سے چیٹنگ اور باتیں کرنے والوں، اور زنا کرنے والوں، کبھی کبھی قبر کو اپنی زندگی میں یاد کر لیا کرو، اور کبھی کبھی قبر کو اپنے ذہن میں لا لیا کرو۔ ہاں، قبر کی وہ اندھیری رات اللہ کے نبی نے باقاعدہ کبھی فرمایا تھا اعدوا لمثل ھذا، او دنیا کے لوگوں اس قبر کی تیاری کرو، اس قبر کی تیاری کرو، ہاں اس قبر کی تیاری کرو، اس قبر میں تمہیں بھی آنا ہے، اس قبر میں مجھے بھی آنا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کو دیکھو، اتنے بڑے خلیفہ اور اتنا اللہ کا دیندار بندہ اور اللہ سے اتنا ڈرنے والا آدمی، اللہ سے اتنا خوف کھانے والا عمر بن عبدالعزیز جب کبھی کبھی قبرستان کے پاس جایا کرتے تھے، جب کسی قبر کے پاس جایا کرتے تھے تو زاروں پہ تار رویا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا آئی عمر بن عبدالعزیز تمہیں رونا کیوں آتا ہے؟ آئی عمر بن عبدالعزیز اتنا زیادہ کیوں روتے ہو؟ عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا آئی لوگوں کیا بتاؤں، مجھے اس قبر سے ایک آواز آتی ہے، آئی دنیا میں زنا کرنے والوں، آئی میری پیٹھ کے اوپر چوری کرنے والوں، آئی میری پیٹھ کے اوپر زنا کرنے والوں، شراب پینے والوں، غلط کام کرنے والوں، تمہیں ایک نہ ایک دن تو تمہیں مرنا پڑے گا اور تمہیں اسی قبر میں آنا ہوگا۔ اس وجہ سے زیادہ ایکٹنگ مت کرو، زیادہ تکبر مت کرو، اور اللہ کہتا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اے لوگوں زمین میں تکبرانہ انداز میں مت چلو، قبر کو یاد کر لیا کرو۔ ایک بادشاہ گزرے، غالباً سکندر بادشاہ، ہاں وہ 6 مہینہ حکومت کیا کرتا تھا اور 6 مہینے کہیں کسی جگہ چلے جایا کرتا تھا، کسی جنگل میں، اور پھوٹی ہوئی قبروں کے پاس جا کر کے 6 مہینے زندگی کاٹا کرتا تھا، اور ان قبروں کے پاس جانے کے بعد وہاں سے ہڈیوں کو نکالتا تھا، اور ہڈیوں کو نکالنے کے بعد ان ہڈیوں سے مخاطب ہوا کرتا تھا اور ان ہڈیوں سے کہا کرتا تھا او ہڈیوں کل تو تم میرے طرح تھے، کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا، کل تم میری
جیسے تھی کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا. یہ کہہ کر کے وہ بادشاہ زارو قطار رویا کرتا تھا اور اپنے گناہوں سے معافی مانگا کرتا تھا. اور لوگوں کبھی کبھی اپنے قبرستان کی زیارت کر لیا کرو. اور بازاروں میں گھومنے والوں, انجوائے کرنے والوں, اور شراب پینے والوں, اور غلط کام کرنے والوں, تمہیں بھی تو موت آئے گی. جب امام الانبیاء کو موت آ سکتی ہے, رحمت للعالمین کو موت آ سکتی ہے. جاؤ, تمہیں یقین نہ ہو تو اس سعودی عربیہ کی سرزمین کے اوپر تم چلے جاؤ, مدینہ کی دھرتی میں جاؤ, مسجد نبوی کے پاس جاؤ, وہاں پہ تمہیں ایک باب السلام, ایک دروازہ ملے گا, اس سے تم انٹری کرو. آپ کی نظر جناب محمد رسول اللہ کی قبر کے اوپر پڑے گی. میرے پیارے ساتھیوں, غور کرو, جب دنیا کی اتنی بڑی ہستی, اتنا اعلیٰ مقام رکھنے والا جب انتقال ہو سکتا, دنیا سے جا سکتا ہے, تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو بھی دنیا سے جانا ہے. لیکن میرے بھائیوں کچھ نیکیاں لے کر کے جاؤ. اللہ پوچھے گا میرے بندو تم نے دنیا میں کیا کیا, تو تم جواب کیا دو گے؟ اس اللہ سے ڈرتے رہو. پوری رات بھر تقریر سننے کے بعد فجر کی نماز گول, فجر کی نماز ہی آدمی نہیں پڑھے, تو میرے بھائیوں اپنے آپ کو دیندار بناؤ. زندگی بہت جلد ختم ہونے والی ہے. کب ختم ہو جائے زندگی, کب فنا ہو جائے اور ہم اور آپ کب مر جائے, کوئی جانتا نہیں ہے. میرے بھائیوں موت آئے گی, کب آئے گی کوئی گارنٹی نہیں ہے. زندگی ہم جو گزار رہے ہیں اپنے قدم کو پھونک پھونک کر کے رکھنے کی ضرورت ہے. میرے پیارے ساتھیوں, میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے کہ موت آنی ہے, چاہے کتنا بھی بڑے امیر, غریب امیر, عالم جاہل کچھ بھی ہو, ہمیں مرنا ہے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہماری زندگی کے اعمال کو اللہ تولے گا. جس کی نیکیاں اچھی اور جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں جائے گا, اور جس کی نیکیاں کم اور برائیاں زیادہ ہو جائیں گی وہ آدمی جہنم کے اندر جائے گا. اور یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے, کسی کے ساتھ اس نے وفا نہیں کیا. ہمارے ساتھ یہ دنیا کیا وفا کرے گی, ہمارے ساتھ یہ دنیا کیا وفا کرے گی. میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے, ایسے ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, امیر سے امیر ترین لوگوں کو, کہ اچانک آدمی مر گیا. میرے پیارے ساتھیوں دنیا میں جب تک رہیے اللہ سے ڈرتے رہیے, علماء سے رابطے میں رہیے, کانٹیکٹ میں رہیے, حلال و حرام کی تمیز کیجئے, کم کمائیے, لیکن اللہ کا نیک بندہ بن کر کے زندگی کاٹیے. زندگی کب فنا ہو جائے, کب ختم ہو جائے, موت کب آ جائے کوئی جانتا نہیں ہے. اس وجہ سے میرے بھائیوں آپ کے جو مدارس ہیں, آپ کے ہاں جو مساجد ہیں, ان کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی ہے. ان مدرسوں کو آپ زندہ رکھیے. شاید کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی کے ذریعے سے اور اسی کی برکتوں سے اللہ رب العالمین آپ کی زندگی میں خوشحالی پیدا فرمائے. شاید کہ اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسی سب کرنے کی وجہ سے اللہ آپ کو معاف کر دے. کیونکہ یہ مسجد, یہ مدارس, یہ اسلام کے قلعے ہیں, اس کو مضبوط کرنا ہماری ذمہ داری ہے. مدرسوں کے پر غلط نظر ڈالنے والوں کو میں چتاونی دینا چاہتا ہوں کہ مدارس ہی سے جو نکلتے ہیں, مسجدوں کی حفاظت کرنے والے علماء انہی مدرسوں سے نکلے ہوئے ہیں. اس وجہ سے مدرسوں کی حفاظت کیجیے میرے بھائیوں, اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیجیے, اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیجیے. جب تک قرآن اور حدیث جانے گا, کیونکہ جب اللہ کہتا ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء, سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ جو علماء ہیں, اللہ کو جاننے والے ہیں. میرے بھائیوں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, الہ العالمین تجھ سے ڈرنے والا بنا دے. ہمیں اپنے قدم کو پھونک پھونک کر کے دنیا میں رکھنے کی توفیق عطا فرما. جب بھی ہماری موت آئے ایمان کے پر موت آئے, اللہ ہمیں آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.